اور یہ نقطہ کمال ہے، جس قدر بڑا ولی ہوگا اس کا اتنا تقوی ہی مضبوط ہوگا۔ ولایت کا قد کرامات کی قلت اور کثرت سے نہیں ناپا جا سکتا، وہ تقوی کی بلندی سے ہی ولایت کے پرکھنے کا ہمیں شریعت نے مزاج دیا ہے۔ ورنہ صحابہ کی زندگیوں میں آپ غور کریں تو بہت سارے ایسے اصحاب ہیں جن کی ایک کرامت بھی آپ تک نہیں پہنچی، جبکہ سب سے بڑے ولی اس امت کے وہ ہیں، اور جن کی کرامات آپ تک پہنچی بھی ہیں تو وہ بھی اتنی کثرت کے ساتھ ان کی کرامات آپ تک نہیں پہنچی، جو کہ عمومی اس دور کے اندر بعض لوگوں کی ہم آج سنتے ہیں۔ تو پھر کرامات کی قلت و کثرت پھر معیار نہ ہوا، معیار ایمان اور تقوی ہوا۔ وہ جتنا مرتبہ کمال پہ ہوگا اتنا ہی اونچے مرتبے پر اللہ کا ولی فائز المرام ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جتنا مقام اونچا ہوگا اس لحاظ سے اس کا تقوی بھی اتنا ہی حساس ہوگا۔ جس قدر مراتب رفیع اس کو عطا ہوتے ہیں اس کی احتیاطیں بھی اسی طرح جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا کہ حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پوچھئے۔ اس نے کہا کہ میں سود کاٹتی ہوں اور بازار میں فروخت کرتی ہوں۔ رات کو کبھی بادشاہ کی سواری بازار سے گزرتی ہے اور اس کے ساتھ خادم سونے کے شمع لیے بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تو ماحول میں اجالا ہو جاتا ہے، تو اس روشنی میں بھی میں سود کاٹ لیتی ہوں۔ تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اس روشنی میں میرے لیے سود کاٹنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ خاتون آپ اپنا پتہ بتا سکتی ہو، اپنی شناخت کروا سکتی ہو، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا تم کون ہو۔ تو اس نے کہا حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ تو فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جتنا مقام اونچا ہوگا، جتنا مرتبہ بلند ہوگا، تو اس کی احتیاط ہی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدہ ہے نال اگاں دے لگ۔ لوہے کو پرکھنے کے لیے آگ میں نہیں ڈالا جاتا، لیکن سونے کو پرکھنے کے لیے آگ میں ڈال کر کے دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ مقام رفیع پہ فائز المرام ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کی احتیاطیں اور آپ کے تقوی کا معیار بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ہمارے اسلاف کی زندگیاں دیکھ لیجئے، ان کے شب و روز دیکھ لیجئے، ان کا انداز حیات دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ایک ایک عمل اور ایک ایک اپنی حرکت و سکنت کو کس طرح سے تقوی کے نور سے معمور کر کے رکھا۔ تو جتنا تقوی کا مقام بلند ہوگا، رفیع ہوگا، اس قدر وہ ولایت کے اونچے درجے پہ فائز المرام ہوگا۔ تو ایمان اور تقوی۔ اب دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، انما الاعمال بالنیات سے لے کر کے وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ تک کا سفر جو ہے یہ ولایت کا راستہ ہے، یہ تصوف کا راستہ ہے، یہ طریقت کی خوبصورت شاہراہ ہے۔ پہلے نیت کے قبلے کو ٹھیک کیا جائے اور اس کے بعد آخری منزل کہ انسان اس مرتبے پر پہنچ جائے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سفر جو ہے انسان کا، یہ طریقت کا سفر ہے۔ سب سے پہلے نیت کا حسن، اس میں معمولی بھی کجی قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے پاس قبر نور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ تو کہا کہ معاذ کیوں رو رہے ہو؟ کہا صاحب قبر کا ایک فرمان یاد آ گیا جس نے مجھے رلا دیا۔ تو حضرت عمر نے روک کے کہا ہمیں بھی بتاؤ وہ فرمان کیا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے ارشاد کیا تھا تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص جہاد کرتا ہے اور اس کا مقصد اعلاء کلمۃ الحق ہے، دین کی سربلندی ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بھی ہے کہ چلو شہرت بھی ہو جائے گی، ناموری بھی ہو جائے گی، تو کیا اس کا یہ عمل قابل قبول ہے؟ اس کو کوئی اجر ملے گا؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا فلا شیء لہ، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں میں سمجھا شاید میں اپنی بات صحیح طرح عرض نہیں کر پایا، تو میں نے دوبارہ عرض کی۔ حضور اس نے جان جیسی متاع عزیز واری،
اس کا مقصد اللہ کے دین کے پرچم کو اونچا کرنا تھا. لیکن بات ضمن میں یہ بھی ہے، چلو شہرت بھی تو ساتھ ہو ہی جائے گی، ناموری بھی تو ہو جائے گی، تو اس کو کوئی اجر ملے گا. تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. تو کہتے ہیں کہ میں کپا گیا اور میں پھر سمجھا شاید جو میں کہنا چاہ رہا تھا میں نہیں کہہ پایا. میں نے پھر تیسری مرتبہ حضور سے پوچھا. حضور اس کا مقصد اللہ کے دین کے جھنڈے کو اونچا کرنا، اعلاء کلمۃ الحق ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے چلو پھر ضمن میں ساتھ شہرت بھی تو ہوگی، ناموری بھی تو ہو جائے گی. حضور نے پھر فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. اور پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لیے کیا جائے. تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، مینا و جام سے گزر. معمولی سی ریا اور اس طرح کی ملاوٹ بھی دین کے اندر قابل قبول نہیں ہے. یہ نیت سے ابھی سفر شروع ہو رہا ہے، ابھی یہ طریقت کا سفر. ہم آج غوث زمان اور قطب وقت ہیں، ہم تو بھلا اچھے انسان بھی بن جائیں تو بہت بڑی بات ہے، اچھے مسلمان بھی بن جائیں تو بہت بڑی بات ہے. یہ نیت سے طریقت کے سفر کا ابھی آغاز ہوا جا رہا ہے. اور اگر نیت میں تھوڑی سی کجی آ گئی تو کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا سر، کچھ پلے باقی نہیں رہا. تو نیت کے حسن سے لے کر دین کا چوتھائی حصہ بھی اس کو کہا گیا ہے، اور دین کا جو ہے وہ تیسرا حصہ بھی نیت کو کہا گیا ہے. حضرت امام حسن بصری اور محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں تابعی ہیں. ان میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرا جنازے میں نہیں پہنچ پاتا. تو کسی نے ان کو آ کے کہا کہ جناب آپ کے ہم مصر اور شہر بصرہ میں ہی رہ رہے ہیں اور جنازہ ہو گیا اور آپ نہیں گئے. تو فرمایا کہ صاحب میں نیت ہی ٹھیک کرتا رہ گیا اور جنازہ گزر گیا. میری نیت کی درست نہیں ہو پا رہی تھی. نیت کا استحضار جب تک نہ ہو لے تو کیا فائدہ ہے اس وقت شامل ہونے کا. تو ذرا دیکھیے یہ اس درجے کے لوگ ہیں اور کس قدر زور اپنی نیتوں پہ دے رہے ہیں. اور ہم جو ہیں وہ اپنے عمل کا ضرور جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی اور ہمارا انداز معاشرت کیا ہے. تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہاں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھ کے اس کی انتہا ہوتی ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے. اور جب اس مرتبہ کمال تک پہنچ جاؤ اور یہ اعزاز تمہارا مقسوم ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ ولایت کے اس مقام کو تم نے حاصل کر لیا ہے اور طریقت کا یہ راستہ ہے. تیسری بات، طریقت کا راستہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہاں سے شروع ہونا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو بے ضرر کرنا ہے. مخلوق کے لیے آپ کا وجود بے ضرر ہو جائے اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے آپ کا وجود لوگوں کے لیے نافع بن جائے. خیر کی چابی اور شر کا تالا، جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اب مجھے اور آپ کو جائزہ لینا پڑے گا کہ طریقت کا راستہ، اس میں سب سے پہلے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ اپنے وجود کو بے ضرر کرنا ہے. تمہاری وجہ سے اللہ کی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. پہلے اپنی وہ صفات جو ہے وہ رذیلہ، صفات رذیلہ جو ہیں ان کو ختم کرنا ہے. پھر صفات حمیدہ پیدا ہوں گی. پہلے گندگی دھونی ہے، پھر اس کے بعد پھول بوٹے لگائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مرصع ہوں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو آراستہ کریں گے. سب سے پہلے اپنے آپ سے گند اتارنا ہے، غلاظتیں دور کرنی ہے، اپنے وجود کو اس کی مخلوق کے لیے بے ضرر بنانا ہے. تمہارا وجود کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ ہو. تمہارے عمل سے، تمہارے رویے سے، تمہارے انداز معاشرت سے، تمہاری گفتگو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور اللہ کے محبوب نے یہ مسلمان کی علامت بیان فرمائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اس کے وجود سے پھوٹتی شرور سے اللہ کی مخلوق تنگ اگر ہیں تو وہ تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں سے بھی آگے گزر گیا ہے. اچھا ستھرا پاکیزہ انسان پہلے بننا ہے. انسان کے بعد پھر آگے نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور ان مراتب رفیع تک پہنچنا ہے اور اللہ کی مخلوق کے لیے نافع ہو جانا ہے. اور اتنا نافع ہونا کہ جب تم جس گلی سے گزرو وہاں تقوی کی خوشبو پھیلنا شروع ہو جائے.
جس راستے سے گزرو وہاں ایمان کی بہاریں پیدا ہونا شروع، وہاں محبتوں کے پھول اگنے شروع ہو جائیں، پھر تمہیں تقریر نہیں کرنی پڑے گی، تمہاری نظر اٹھے گی 90 لاکھ کافر کلمہ توحید پڑھیں گے، پھر تمہارا وجود مؤثر ہوگا، تمہارے وجود سے نور نکلے گا۔ آج کی جدید سائنس اسیری لہروں کا جو ہے وہ اقرار کر چکی ہے کہ انسان کے وجود سے کچھ لہریں نکلتی ہیں، جو شریر آدمی ہوتا ہے اس کے